بتائیے کہ کالی مرچ کے کیا فائدے ہیں، دکنی مرچ کے کیا فائدے ہیں۔ دکنی مرچ کے فائدے اور کالی مرچ کے فائدے بالکل ایک ہی ہیں۔ زیادہ تر کالی مرچی جو ہے وہ کھانوں میں استعمال ہوتی ہے، اور آپ نے یہی فرمایا کہ کیا ہم اسے کھانوں میں استعمال کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کالی مرچ لال مرچ کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ چونکہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اس وجہ سے عام طور پہ گھروں پہ استعمال نہیں ہوتی۔ کچھ مخصوص کھانے اس کے بنتے ہیں، لیکن اگر کالی مرچ کا چاہے آپ سبزی بنائیں، کالی مرچ دال میں ڈالیں، کالی مرچ آپ گوشت میں ڈالیں، کالی مرچ کی آپ کڑھائی بنائیں، وہ کوئی بھی چیز آپ بنائیں کالی مرچ میں، اس کو بلا تکلف استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، لیکن اس میں صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر چیز کی زیادتی جو ہے، چاہے وہ لال مرچ ہو یا کالی مرچ ہو، زیادتی جو ہے وہ نقصان ہے۔ وائٹ کڑھائی جو ہوتی ہے یا وائٹ سالن جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دکنی مرچ کا، وہ وائٹ پیپر بولتے ہیں اسے، تو وہ وائٹ پیپر بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ اس کے بھی بہت فائدے بھی ہیں کہ اگر اس طریقے سے کھایا جائے تو پرانے نزلے کے لیے کالی مرچی بہت اچھی ہے۔ کھانسی اگر آپ کو ہو جائے، کالی مرچ کا پاؤڈر شہد کے ساتھ کھا لیجئے۔ اور دکنی مرچ جو ہے، میں بتاتا ہوں کہ پرانے سے پرانے نزلے کے لیے دکنی مرچ کا پاؤڈر اور کالے چنے اور مصری ملا کے کھائیں تو آپ کو پرانا نزلہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے طبی فائدے بھی بہت ہیں۔ 4 سالہ بچہ ہے، اس کو مرگی کا مسئلہ ہے۔ اس میں دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھی ہم فوری طور پہ کوئی دوائیں، ہاں یہ ہے کہ خمیرہ گاؤ زبان اود سلیب والا، یہ آپ بازار سے لے آئیے۔ خمیرہ گاؤ زبان اود سلیب والا، یعنی اود سلیب ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، تو اس میں وہ ملا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ بازار سے لے آئیے، اور وہ 1 چنے کے برابر، صبح 1 چنے کے برابر اتنا سا خمیرہ صبح اور شام جو ہے بچے کو دینا شروع کر دیجیے۔ آہستہ آہستہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ ہے کہ ان کو گردے کا مسئلہ ہے۔ گردے کے مسئلے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ کی پتھری پاس ہو گئی ہے تو وہ الگ دوائیں ہیں، اور اگر آپ کی پتھری گردے کے اندر ہے تو اس کے لیے آپ دوا لکھ لیجئے۔ اور اگر سائز کی چھوٹی ہے، اگر سائز کی بڑی ہے تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے دواؤں سے، لیکن اگر بالکل چھوٹی سائز کی ہے تو اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں لینی ہیں۔ کلتھی دانہ 100 گرام لینا ہے، ناخونہ 100 گرام لینا ہے، خربوزہ جو ہوتا ہے اس کے سوکھے چھلکے 100 گرام لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا لے کے 1 گلاس پانی میں ابالنا ہے، یعنی کہ 5-5 گرام لے کے 1 گلاس پانی میں اس کا جوشندہ بنا کے پیجئے، اور یہ بہت عمدہ چیز رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حجر الیہود کے نام سے جو ایک دوا ملتی ہے بازار میں، وہ آپ لے لیں، کشتہ حجر الیہود، تو وہ 1 چاول کھائیں تو اس سے بھی پتھری نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایسی دوائیں بازار میں ہوتی ہیں جن سے پتھری نکل جاتی ہے۔ جو اس کا نسخہ اگر آپ کو بتایا جائے تو اس میں ترتیب غلط نہ ہو جائے، اس لیے میں نسخہ نہیں بتا رہا کہ پتھری توڑ کا کیا نسخہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ کوشش کریں کہ ابھی یہی دوا جو میں نے بتائی ہے، کلتھی، ناخونہ اور خربوزے کا چھلکا، اور خربوزے کا تو آج کل موسم بھی ہے، خربوزہ جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک شفا دے دیں گے۔ پانی کا استعمال آپ زیادہ کیجئے۔ انہوں نے بتایا ان کے والد صاحب کو بہت زیادہ شدید درد ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کو یورک ایسڈ پڑا ہوا ہے اور یہ چل نہیں پاتے، عمر 60 سال انہوں نے بتائی، کمزوری محسوس ہوتی ہے، کمزوری ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ دودھ کی کھیر، اگر ان کو شوگر نہیں ہے تو بغیر شوگر ہے تو بغیر چینی کے، ویسے چینی کے ساتھ ہریرا بنا کے ان کو دیں، جس میں 4 مغز آپ کو تھوڑا سا لینا ہے، 10 گرام کے قریب 4 مغز، 10 گرام بادام لے لیں، 10 گرام پستہ لے لیں، اور اس کے بعد ان سب کو پیس کے دودھ میں ملا کے ہریرا جسے ہم کہتے ہیں اس کا استعمال کیجئے۔ یہ طاقت کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے مربع آملہ اپنے والد صاحب کو دیجئے، یہ طاقت کے لیے بہت، درد کے لیے جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے ازگن ناگوری 100 گرام ہے، سورنجان شیری 100 گرام لے لیجئے، اور اسی طریقے سے بدھاوا 100 گرام لے لیجئے، سونٹھ 100 گرام، یہ چاروں چیزوں کو پسوا لیجئے، چاہیں تو مقدار کم کر دیجئے، اور 5 گرام صبح 5 گرام شام یہ پاؤڈر ان کو دیجئے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی کافی بہتری ہو جائے گی۔ گلے کا پرابلم زیادہ ہے اور گلے میں درد بہت ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز، ذرا سا بھی آپ کا خراب ہوتا ہے تو فوری طور پہ جو ہے آپ نمک کے غرارے کیجئے، پانی میں نمک ڈالیے، اس کے غرارے کیجئے۔ آپ کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے 2 چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو املتاس جو ہے، وہ املتاس کی پھلی، اس کے اندر کا گودا 5
نسل لے لیجئے، تقریباً 1-2 گرام کے قریب لے لیجئے، اور اسی طریقے سے ہلدی بہت عمدہ چیز ہے، ہلدی اور عملتاس کو پانی میں اچھی طریقے سے ابالیے اور آخر میں اس پانی کو چھان کے تاکہ وہ عملتاس کے گودے کے بیج الگ ہو جائیں، وہ پانی 1 گلاس لیجئے اور اس میں چاہیں تو 1 چٹکی نمک ڈال کے اس کے غرارے کریں، بہترین چیز ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو یہ کروائیں اور بچے اگر نہ کریں تو وہ ایک جو انجیکشن آتا ہے 5 cc کا، اس کی اوپر سے انجیکشن کا جو سوئی ہوتی ہے وہ نکال دیں اور اس سے اندر پچکاری ماریں بچوں کے ٹونسلز میں، تو یہ ٹونسل جو ہے باقاعدہ کم ہوتے ہیں اس عمل سے جو میں نے بتایا، عملتاس اور ہلدی کے غرارے کریں۔ اور گلے کے درد کے لیے بھی یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ اس کا آپ غرارے کریں، بہت عمدہ رہتی ہے۔ اور زیادہ اگر گلے میں درد ہو تو خیار شمبر کے نام سے ایک معجون آتا ہے، وہ آپ استعمال کریں، وہ بھی عملتاس کی ہوتی ہے، تو اس کا استعمال جو ہے وہ آپ شروع کریں۔ اور معدے کا مسئلہ آپ کو بہت زیادہ ہے، اس کے لیے 3 چیزیں 4 چیزیں آپ لکھ لیں۔ سونف، آپ کو 1 گلاس پانی میں چیزیں ڈال کے اس کا قہوہ بنانا ہے۔ سونف 1 چمچہ ہم کو لینا ہے گا، ادرک 2 انچ کا ٹکڑا، پودینے کی 40 پتیاں اور 2 عدد چھوٹی الائچی، ان چاروں چیزوں کو آپ قہوے کی طرح پانی میں ابالیے اور اس کے بعد یہ پینے سے آپ کے معدہ، گیس، تمام چیزیں جو ہیں اس سے حل ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہتا ہے، قبض آپ کو ہے، پخانہ صحیح نہیں آتا، تو اس کے لیے آپ رات کو کوشش کریں کہ سنا مکی کا استعمال شروع کریں۔ سنا مکی کے ساتھ سونف لے لیجئے، 100 گرام سنا مکی لے لیجئے اور اس کے ساتھ سونف لے لیجئے، یہ بہت عمدہ چیز رہے گی۔ دونوں کو ملا کے، چاہیں اگر اس میں آپ کو ذائقہ صحیح نہیں لگ رہا تو اس میں چینی پیس کے ملا لیجئے، اور یہ تقریباً 10 گرام کے قریب نیم گرم پانی سے یہ کھا لیجئے، اس سے انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھی صحیح رہے گا۔ اور 1-8 دفعہ تو یہ ہلکا جلاب جو ہے یہ ملین چیز ہے، اسے ہمیں ہفتے میں 2-3 دفعہ 2 دفعہ تو لازمی لینا چاہیے۔ آپ نے بتایا کہ ان کو قبض رہتا ہے اور اس کے لیے قبض کے لیے بھی یہی نسخہ جو میں نے ابھی بتایا، سنا مکی، سونف، ملٹھی آپ لے لیں اور اس میں چھوٹی ہڑ آپ ضرور ملا لیں۔ تو چھوٹی ہڑ جو ہے آپ ملا کے چاروں چیزیں 100 گرام لے لیجئے اور اس کو 1 چمچہ رات کو نیم گرم پانی سے لے لیں۔ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک بی پی والدہ صاحبہ کو، اس کے لیے آدھا گرام چھوٹی چندن لینی ہے آپ کو، سونف لینی ہے، 2 چیزیں آپ لے لیں۔ چھوٹی چندن آپ پہلے پسوا لیجئے، نسخہ آپ لکھ لیں، چھوٹی چندن 50 گرام، سونف 200 گرام، اور اس میں آپ جو ہے 10 گرام کالی مرچی ڈال دیں۔ ان تینوں کو پسوا لیجئے، اگر شوگر نہیں ہے تو اس میں چاہیں تو چھوٹی سی چینی بھی ملا کے ان کو تقریباً 1 گرام یہ پاؤڈر دیجئے۔ چھوٹی چندن کی مقدار کیونکہ کم لی جاتی ہے اور ڈائریکٹلی بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ 50 گرام چھوٹی چندن، 200 گرام سونف اور 10 گرام سے بھی اس میں کالی مرچی ڈال کے اور ایک پاؤڈر بنا لیں، وہ آپ 5 گرام کے قریب ان کو دے سکتے ہیں۔